بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، ثم لا يؤذن للذین كفروا ولا هم يستعتبون، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی معذرت کی، ولا هم يستعتبون، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یعنی کل قیامت میں میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی نبیوں رسولوں پیغمبروں کو لائیں گے اور ان کے ذریعے سے ان کی امتوں پر گواہ بنا کر ان کو پیش کریں گے۔ نبی کہیں گے ہم نے ان کو دعوت دی، تبلیغ کی، ہم نے ان کو کفر سے شرک سے روکا، توبہ کی ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا، توبہ نہیں کی۔ اب میدان حشر میں قیامت میں آخرت میں جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اب یہ چاہیں گے کہ ہمیں معافی مل جائے، ہم ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، لیکن اب اس وقت کوئی اجازت ان کو نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اور جب مشرک دیکھیں گے اپنے شرکا کو، کہیں گے ہمارے رب یہی ہیں، ہمارے وہ شرکا جن کی ہم عبادت کرتے تھے آپ کے سوا، آپ کے علاوہ، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کی طرف بات کو پلٹ دیں گے، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم جھوٹے ہو۔ کل قیامت میں بتوں کو، پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ گویائی عطا فرما دیں گے، وہ بھی بات کریں گے، بولیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے کب کہا انہیں تو ہماری پرستش کرنا، ہماری پوجا کرنا، یقیناً تم جھوٹے ہو۔ مشرکین کو پتھر بھی بتا دیں گے کہ تم نے ہماری عبادت کر کر ہمارے سامنے سر جھکا کر اپنا ہی نقصان کیا ہے، ہم نے تمہیں کبھی نہیں کہا تھا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے سپر ڈال دیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو وہ گھڑا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر انہوں نے مختلف قسم کے اپنے مذہب مسلک بنا رکھے تھے، ایران کی دوران کی باتیں بتوں کے بارے میں کہہ رکھی تھی، وہ ساری سب ہوا ہو جائیں گی اور کوئی ان کی بت پرستی، ان کا شرک کام نہیں آئے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، اللہ فرماتے جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، دگنا عذاب ملے گا، بما كانوا یفسدون، کیونکہ وہ اس وجہ سے، اس کے بدلے میں جو وہ دنیا میں فساد مچاتے رہتے تھے، بگاڑ کرتے رہتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو عذاب ڈبل دیا جائے گا، خود بھی نافرمان رہے، دوسروں کو بھی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہر نبی ہر امت کے لیے اپنے گواہ بنے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بھی گواہ بنیں گے اور نبی اور رسولوں پیغمبروں کی تبلیغ کے بھی گواہ بنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، یعنی دین کی ہر بات کی تفصیل قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی باتیں نہیں کہ اسباب اور چیزوں کے بارے میں قرآن کے اندر ساری تفصیل اور ساری چیزیں موجود ہوں، نہیں، دین کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، اور بعض مسائل جو حدیث سے اور قیاس سے ثابت ہوتے ہیں، اجماع سے ثابت ہوتے ہیں، وہ بھی اصلاً اصول تو قرآن ہی کا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے حدیث سے اور اجماع سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو وہ بھی گویا قرآن ہی سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی ہر چیز کو تفصیل سے قرآن میں بیان کر دیا، اس کے اصول بتا دیے، پھر حدیث کے ذریعے اور اجماع کے ذریعے، قیاس کے ذریعے ان کو مستنبط کر کے ہم تک پہنچایا علماء کرام نے، صلحاء نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر
والمنکر والبغی، یقیناً اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں عدل کا، انصاف کا، کہ آدمی عقیدے میں عمل میں معتدل رہے، والاحسان، اور احسان کا کہ آدمی ایک قدم اور آگے بڑھے، انصاف تو ہے ہی، اس کے علاوہ عفو درگزر کا اور بڑھ چڑھ کر دینے کا بھی معاملہ اس کے اندر رہنا چاہیے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو دینے دلانے کا، سب پر احسان کرو، لیکن رشتہ دار کا چونکہ زیادہ حق ہے، ان پر زیادہ آدمی کو خرچ کرنا چاہیے اور زیادہ ان کی دیکھ بھال رکھنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کو تو دوسرے بھی دے سکتے ہیں، تمہارے گھر والوں کو کون دے گا تمہارے علاوہ، تم ہی تو ان کے ذمہ دار ہو رشتہ داروں کے، تم ہی ان کو جانتے پہچانتے ہو، تو اس لیے تم ان کا حق ادا کرو۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، منع کرتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور نامعقول باتوں سے، والبغی، اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اور تم کو نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان رکھو، نصیحت پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں پورے دین کو، اسلام کو گویا بیان کر دیا، اس لیے ہر جمعے کو اس کو پڑھا جاتا ہے خطبے کے اندر، کہ انسان اپنے آپ کو بھی دیندار بنائے اور دوسروں کو بھی دیندار بنانے کی فکر و کوشش میں لگا رہے، اللہ کا بھی حق ادا کرے اور مخلوق کا بھی حق ادا کرے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو توڑو مت اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، یقینا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو جو تم کرتے ہو، یعنی جب آدمی کوئی بات پہ کسی بات پہ عہد کر لے، چاہے وہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہو، مخلوق سے کیا ہوا عہد ہو، اس کو آدمی کو پورا کرنا چاہیے حتی الامکان، اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ فرماتے ہیں تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے پوری محنت کے بعد سود کاتا، پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ادھیڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو آپسی جھگڑے کا ذریعہ مت بناؤ، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کے ذریعے آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور ضرور بھی ضرور تمہارے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ مکہ کے اندر ایک عورت تھی دیوانی پاگل، تو وہ دن بھر سود کاٹتی تھی اور شام میں ہوتے ہی اس کو خود ہی اس کے دھاگے دھاگے کر دیتی تھی اور اس کو خراب کر دیتی تھی۔ تو فرمایا کہ کوئی آدمی اچھے کام کرتے کرتے پھر خود ہی اس کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرے، کہ قسمیں کھا لی اور کوئی عہد و پیمان کر لیا اور بعد میں پھر اسی کو توڑ دیا، کسی سے عہد کیا اور پھر دوسری جماعت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس جماعت کو چھوڑ دیا، ایسا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے کہ تم عہد کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد اس کو نبھاتے ہو یا دنیاوی فائدہ دیکھ کر اس کو توڑ دیتے ہو۔ سارے اختلاف کی چیزیں جو تمہارے درمیان ہیں، قیامت میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دے گا اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے بدل اجر دے گا یا سزا دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جس کو چاہتے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں، ان عملوں کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔ اس لیے موت کا، آخرت کا ہر وقت خیال لینا چاہیے کہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور وہاں پر جو تم نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اپنی قسموں کو آپسی جھگڑے کا ذریعہ مت بناؤ کہ قسم کھا لی اور پھر توڑ دی تو آپس میں انتشار ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گی،
اور اعتماد اور بھروسہ اٹھ جائے گا. فتزل قدم بعد ثبوتها، تو قدم پھسل نہ جائے اس کے جمنے کے بعد. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور تم برا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہو اگر تم قسموں کو توڑو گے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرو گے، فتنے فساد ہوں گے، تو پھر اس کا بدلہ تمہیں بھگتنا پڑے گا برا، اور عذاب بھی ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو معمولی قیمت پر مت بیچو کہ اللہ قسم کھا لی اور پھر دیکھا کہیں اور چیز میں نفع ہو رہا ہے تو قسم توڑ دی. تو معمولی قیمت، دنیا ساری کی ساری مل کر بھی آخرت کے مقابلے میں معمولی ہی ہے، چاہے وہ کتنا بھی زیادہ سے زیادہ مال اور دولت تمہیں مل رہی ہو، تب بھی تم قسمیں مت توڑو، عہد مت توڑو. جو کام تم نے کرنے کو کہا ہے وہ کرو، جس سے رکنے کو کہا ہے اس سے رک جاؤ. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تمہیں نقصان نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ان سے عہد و پیمان کیا ہے اور جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں، اگر ہم ان کو پورا کریں گے تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، لیکن اس پر جمنے پر تمہیں جو صبر ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ اس مال و دولت، اس دنیاوی نفع سے زیادہ بہتر ہے جو تم دیکھ رہے ہو یہاں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بالضرور ان لوگوں کو جو جمے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے تھے، جو اچھے کام وہ کرتے تھے ان کا بدلہ ہم ان کو ضرور بھی ضرور جمنے والوں کو عطا فرمائیں گے. جو جم جاتے ہیں، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، مخلوق کا بھی حق ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ جمنے والوں کو ضرور عطا فرمائیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور جس اللہ فرماتے جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہونے کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، پر لطف خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. پر لطف خوشگوار زندگی کے معنی بعض حضرات نے کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، آخرت میں کامیابی دیں گے. اور جمہور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے. عمدہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس حال میں بھی رہیں گے اور اللہ سے راضی رہیں گے، خوش رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ایمان لائے عمل کیا ان کو خوب مال و دولت، روپیہ پیسہ، راحت و آرام دی جائے گی، نہیں. اگر وہ تکلیف میں بھی ہوں گے تب بھی وہ صبر کریں گے کہ اللہ ہمیں اس حال میں رکھے، ہم اس حال پر خوش ہیں. قناعت جس کو کہتے ہیں، تھوڑے ملنے پر راضی رہیں گے، تھوڑے روزی پر بھی وہ راضی رہیں گے. روایتوں میں کہ جو تھوڑے رزق پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور جو کہتے ہیں زیادہ مال چاہیے، زیادہ دولت چاہیے، تو پھر عبادت بھی زیادہ ہی کرنی چاہیے، دعوت بھی زیادہ دینی چاہیے. تو جتنا زیادتی کی طلب ہوگی اتنا ہی اللہ کی طرف سے بھی مطالبہ زیادہ ہوگا عمل کا. تو اس لیے وہ قناعت کرتے ہیں، اور جو تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس پر برداشت کرتے، صبر کرتے، تو ان کو راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے کہ یہ یہاں تکلیف آ رہی، پریشانی آ رہی، تو اس کا جو ثواب زیادہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دیں گے. تو اس لیے ان کو سکون رہتا ہے. جو مسلمان نہیں ہوتے، ایمان والے نہیں ہوتے، تو ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اس لیے وہ ذرا سی پریشانی میں گھبرا جاتے ہیں اور خودکشی تک کی نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، نفع نہیں ہو رہا، جو بھی کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہر طرف سے پریشانی ہے، چلو بھائی دنیا سے نکل جاؤ. خود ہی وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، کیونکہ ان کو قناعت حاصل نہیں، اور صبر پر جو اجر ملنے والا ہے وہ ان کے سامنے نہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کرتے تھے، ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان آدمی کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، توبہ استغفار کرنے سے. تو جب بھی کوئی نیک عمل کا ارادہ ہو تو فوراً اللہ سے پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس عمل پر
طاقت دے دیں گے، قوت دے دیں گے، شیطان کو بھگا دیں گے، دور کر دیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ جب اعوذ باللہ پڑھی جائے گی تو اچھی طرح پھر دل لگے گا قرآن پڑھنے میں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جن کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، تو شیطان زور ڈال کر بھی کچھ ان کا بگاڑ نہیں سکتا۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اس کا زور تو ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں، والذین هم بربهم یشرکون، اور جو اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی عبادت میں، شیطان کے کہنے سے، اس کی بات ماننے سے لگ جاتے ہیں، تو اس کا زور ان پر زیادہ چلتا ہے۔ جو اس کی بات مانتے نہیں، اللہ کی مانتے ہیں، رسول اللہ کی مانتے ہیں، قرآن حدیث جنت آخرت ان کے سامنے ہوتا ہے، تو شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو عالم بھر میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو علم و عمل قرآن حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان کی محنت برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا من لا يشغله سمع سمع ويا من لا تغلقه المسائل ويا من لا يبرم من الحاه الملحين أزقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرما، پڑھنے سننے کو قبول فرما، پڑھنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ سے پڑھنے کی سننے کی عمل کرنے کی اور علم و عمل کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کی ہمیں پوری امت مسلموں کو توفیق نصیب فرما. مولا ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیر سے بندوبست فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، کہنا چاہتے تھے کہنا پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ برے خاتمے سے ہم سب کی، پوری امت کی پوری حفاظت فرما. ہم نے جو مانگا مولا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلموں کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلموں کو جنت الفردوس میں داخل فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه